اپنے راستے کا انتخاب خود کیجیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، بہت دور تک جانا پڑتا ہے بس یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے نزدیک کون ہے۔ عاجزی اختیار کیجیے، کیونکہ انسان کی اکڑ اللہ کریم کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو برے لوگوں کا دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں ذلت پاتا ہے۔ کسی آدمی کے حسن اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک غصے کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔ ناظرین، الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرو۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، مزاج اور آپ کے خاندان کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانوروں کی مانند ہوتے ہیں۔ جو انسان کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے دراصل وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے اندر بھی زبان ہے اور دوسروں میں بھی۔ کسی کو دور کرنا اور کسی سے دور ہونا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، مگر کوشش کرنا خود کو اس کے قابل بنانا کہ دنیا تمہارے ساتھ چلنے پر فخر محسوس کرے۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین جانو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ آنے والا وقت صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج سے ہی شروع کر دیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ ناظرین، کسی کو بھی وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ جو جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر تعلقات کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کسی پر طنز کرنا ایسا تیر ہے جس کو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ محبت کرنے والے کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیا شکایت کرنی ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس ہی نہ ہو۔ بیمار انسان کو ہدیہ پیش کرنے سے اس کو آرام و سکون ملتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ ناظرین، باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو ساری عمر کے لیے رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔